बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हुकूमत ने TLP के साथ जो माहिदा किया उसके मंदरजात तो पब्लिक में नहीं आए, लेकिन मंदरजात की सवई लगनी शुरू हो गई, इसलिए कि जो अमल दरामद जिन चीज़ों पे हो रहा है उससे सब कुछ सामने आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। पहले TLP के लोगों को छोड़ा गया, उनके काफ़ी सारे वर्कर जो कि जेल में थे उनको निकाला गया, रिहा किया गया। इसी तरह अब TLP के ऊपर से पाबंदी हटाए जाने का प्रोसेस वो भी शुरू था और प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ और उनको इस पाबंदी जो है उनके ऊपर से हटा ली गई। लेकिन इसके साथ ही इसके जो और असरात थे वो भी सामने आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ जमातों ने इसका मुतालबा शुरू कर दिया, कलअदम जमातों ने, कि हमारे ऊपर भी पाबंदी ख़त्म की जाए। कलअदम सिपाही सहाबा ने अभी उनका मुतालबा सामने आया है, उन्होंने पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। कानूनी तौर पर ये कलअदम करार दे दी गई थी। ये मजहबी जमात है और इसके मरकज़ी सदर जो कि अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी है, उन्होंने कहा है कि इस पाबंदी को फ़ौरन ना हटाया गया तो हम भी वो एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। उनके ख्याल के मुताबिक चूँकि TLP ने अपना एक एहतजाज का सारा सिलसिला किया और उसके बदले में उनको ये रियायतें मिली, सो उनको भी इसी तरह लेना चाहिए। अब पंजाब हुकूमत ने अंसारुल इस्लाम को कलअदम करार देने का उनकी एक समरी जो थी वो भी वापस ले ली, वो भी किस्सा ख़त्म हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ शेख रफ़ीक उस्मानी नामी कुछ शख्स हैं जिन्होंने के एक वीडियो शेयर की जिसमें कि कलअदम सिपाही सहाबा के मरकज़ी सदर औरंगज़ेब फ़ारूकी ने एक बहुत बड़ा जलसा इकट्ठा किया, लोग इकट्ठे किए हुए हैं, और उसी जलसे में उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी जमात के ऊपर से भी पाबंदी हटाई जाए और उन्होंने कहा कि जी हमारा 4th शेड्यूल से भी नाम हमारा निकाला जाए। ये जो जलसा था इसमें जो शुरका थे उनसे बार बार सवालात पूछे। अल्लामा फ़ारूकी साहब ने कहा कि आप बताएं कि हमारा मुतालबा क्या दुरुस्त नहीं है, तो लोगों ने कहा नहीं जी हमारा मुतालबा दुरुस्त है। नेचुरली अवाम से जब इस तरह की बातें पूछें तो जो अवाम आपके फॉलोअर्स हैं या आपके हमायती हैं वो इस तरह की बात करेंगे। ये कोई बड़ी अचीवमेंट ऐसे नहीं कहा जा सकता। लिहाजा उन्होंने कहा जी हमारा मुतालबा दुरुस्त है। उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। फिर उन्होंने सीधी उंगली खड़ी की और कहा कि अगर तो सीधी उंगली से ये मुतालबा हमारा कबूल हो जाए, मान लिया जाए तो ठीक है, वरना फिर हम टेढ़ी उंगली से ये सारा घी निकालें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, फिर टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करें। अब जो कलअदम सिपाही सहाबा के मरकज़ी सदर हैं, इन्होंने फिर शुरका से ये भी पूछा कि क्या मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आप मेरे साथ आओगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम आपके साथ आएंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अवाम से ये वादा वगैरह ले लिया अपने हमायतियों से या फॉलोअर्स से कि एक उसी तरह की सूरत हाल पैदा करनी है जो कि TLP ने की थी। अगर हुकूमत डर के फौरी तौर पे हमारी बात ना माने तो फिर वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह TLP ने पुलिस के लोग भी मारे, उन्होंने सड़कें ब्लॉक की, हर तरफ उन्होंने तबाही मचाई और फिर आके उन्होंने वज़ीराबाद पे पड़ाव किया और फिर हुकूमत ने उस वक्त आके उनकी सारे मुतालबात मान लिए। ये ख़तरात इन चीज़ों में मौजूद होते हैं कि आप एक को रियायत दें तो फिर तमाम जो जराइम पेशा लोग हैं या जो भी जिन्होंने इस तरह के जराइम किए हुए हैं वो मैदान में कूद पड़ते हैं कि जी हमारा भी हक़ है, फिर हमें भी आप रियायत दें। सिपाही सहाबा पाकिस्तान नामी जमात जो है ये इसको 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ ने इनको कलअदम करार दिया था। ये किसी सिविलियन गवर्नमेंट का नहीं था, लेकिन उस ज़माने में शिया सुन्नी फसादात जिनमें ये भरपूर हिस्सा लेते थे वो कत्ल गारत मुल्क में रोकने के लिए इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। और फिर इस पाबंदी के बाद इन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया और उसका नाम इन्होंने मिलत इस्लामिया पाकिस्तान बना लिया। फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। इनको फिर दोबारा मिलत इस्लामिया पे भी पाबंदी लगाई गई 2003 में। पाबंदी हटाए जाने का मुतालबा अब जो TLP ये कर रही है, सिपाही सहाबा जैसे कलअदम सिपाही सहाबा हम कहेंगे, ये जो मुतालबा कर रहे हैं इनमें इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन लश्कर जंगवी है जो कि जाके मिल गई थी खुरासान चैप्टर वालों के साथ और वो आज उनका हिस्सा है। वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़े वाक़यात किए हैं और कल हो सकता है कि वो भी निकल के मैदान में आ जाएं, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी
ٹی ٹی پی سے تو بات کر ہی رہی ہے، خراسان چیپٹر والے بھی لوگ شاید نکل کے آ جائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایک ایک سٹیپ جو کہ ہم ٹی ایل پی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کر رہی ہے۔ جو پیچھے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا ٹی ایل پی نے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگی، اور اب جو پابندی لگی تو پھر ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک شدت پسندی کا مظاہرہ پھر انہوں نے کیا، اور یہ جو ابھی احتجاج تھا اس کے بدلے میں پابندی ہٹ گئی، اور یہ لوگ بہت کہتے رہے کہ حکومت کی رٹ کمزور ہو گئی ان کاموں سے، لیکن بہر صورت حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اور تحریک لبیک کے مطالبہ جو ہے اس سے آج ان کی کالعدم والا قصہ بھی ان کا ختم ہو گیا، ان کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے، اور وفاقی وزارت داخلہ نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ آگے دوسرے اداروں کو بھی بھیج دی ہے، 4 شیڈول سے بھی نام نکال دیا ہے، اور اندازہ ہے کہ اسی کی بنیاد پہ جو ان کے فنڈز فریز ہوئے تھے وہ بھی اب وزارت خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ ان سب کو جیسے نوٹیفیکیشن جائے گی ہوم سیکرٹری وغیرہ کو، تو ان کے جو منجمد فنڈز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی بحال کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا سپاہ صحابہ کا قصہ۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اسی کی آڑ میں اب ایم کیو ایم بھی کھڑی ہو گئی۔ ایم کیو ایم نے کہا جی کہ اگر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی سے، یا مذاکرات آپ کر سکتے ہیں ٹی ایل پی سے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں رعایت دیتے؟ اب آپ سوچئے کہ جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم بھی وہی پارٹی تھی جو کہ الطاف حسین باہر سے چلا رہے تھے۔ الطاف حسین نے اس کے سارے شواہد آ گئے کہ اس نے بھارت سے را سے پیسے لیے، کراچی کا امن تباہ کرتے رہے، اور ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی کراچی میں۔ ایم کیو ایم نے کوئی کم جرائم نہیں کیے، ایم کیو ایم نے ہزاروں لوگ وہاں پہ مارے ہیں، اپنے مخالفین وہاں پہ قتل کیے ہیں، اور انہوں نے ہٹ بریگیڈ بنایا ہوا تھا جو کہ وہاں پہ قتل و غارت کرتا رہا۔ جب ایم کیو ایم پاکستان بنی اور انہوں نے اس کو ڈس اون کر دیا کہ جناب ہمارا ایم کیو ایم لندن سے تعلق نہیں، تو ایم کیو ایم لندن کے لوگ تو ابھی تک آپریٹ کرتے نہیں ہیں وہاں سے، ساؤتھ افریقہ سے، لہذا ایم کیو ایم لندن پہ اگر پابندی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کی آزادی چاہیے۔ آزادی ان کو ہے، صرف اس کا ان میں جو جس چیز کو وہ لینا چاہتے ہیں وہ غالباً 90 پہ جو ان کا آفس ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ 90 آفس جو ہے اس کو ہمیں ایم کیو ایم لندن کا آفس سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ 90 بنایا تھا الطاف حسین نے، اور الطاف حسین کے نام کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ حکومت کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ان کو پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، آپ کو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملی ہوئی، یا کوئی ایسی سہولت ہے جو آپ انجوائے نہیں کر رہے؟ سیاست میں آپ حصہ لے رہے ہیں، سینٹ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ نیشنل اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جہاں بھی آفس بنائے ہوئے ہیں ملک میں، یا جہاں بھی جس جگہ بنائے ہیں کراچی میں، وہ سب بنے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں بنے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں ہٹایا۔ ایک صرف 90 کا مسئلہ ہے، اور آپ موقع پرستی دیکھیں کہ جناب جیسے یہ بات آئی آپ بھی کھل گیا، منہ کھول دیا کہ جناب ہمیں بھی یہ کھول دیں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے لیڈرز کو، کہ دیکھیے 90 کا آفس کا ایک سگنیفیکنس ہے، اور وہ سگنیفیکنس جو ہے اس کا وہ ملتا ہے ایم کیو ایم لندن کے ساتھ، لہذا وہ نہیں کھولا جائے گا۔ آپ ایک چھوڑ 6 آفس بنائیں جہاں بھی بنانے ہیں شہر میں بنائیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو خطرہ ابھی آپ کو ٹی ایل پی کے بعد نظر آ رہا ہے سپاہ صحابہ کا، یہ بھی وہی مذہبی لوگ ہیں، مذہب سے چاٹ، پھر وہ شیعہ سنی قصہ کھڑا کر دیں گے، اور اس سے یہاں پہ مار دھاڑ قصہ شروع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جو سیدھی انگلی سے نہیں نکلا گھی تو ہم ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے، تو حکومت کو چاہیے کہ اسی وقت ٹیڑھی یا سیدھی جو بھی انگلی ہے اس کو پکڑ کے توڑ دیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج ان کی لیڈرشپ اٹھا لی جائے، اور مذاکرات کرنے ہیں جو بھی آئندہ کے لیے طے کرنا ہے وہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کریں۔ اگر ایک دفعہ یہ احتجاج لے کے باہر آ گئے تو پھر وہی ہوگا جو ٹی ایل پی کے معاملے میں آپ کو کرنا پڑا۔ تو اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان معاملات کو بر وقت حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ لٹکے رہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ آگے خواب خرگوش میں سوئے رہیں۔ تو آج آپ کے لیے وقت ہے، ان کو اسی وقت سنبھالیں، اور ان سے جو بھی مطالبات ان کے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تب بھی وہ جیل میں بیٹھیں، اور آپ باہر سے بیٹھ کے ان سے بات کریں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے۔
تاکہ کل کو وہ بھی چناب کے کنارے پہ آ کے بیٹھ کے تو آپ کو پھر ڈکٹیٹ نہ کرنا شروع کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اگر ہم اس کے مطابق کام کریں گے تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ نسبتاً بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔